شاعر مقدسہ میں حج کے خصوصی 5 دن ہوتے ہیں جن میں ارکان حج کی ادائیگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ چھٹا دن اختیاری ہوتا ہے، لازمی نہیں۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے۔ عام طور پر حجاج کرام مکہ مکرمہ سے فجر کی نماز کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوتے تھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ حجاج کرام کی کثرت، وقت کی قلت اور ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے معلم کے لوگ 7 ذی الحجہ کی شام ہی سے حاجیوں کو مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وقت سے پہلے سارے حاجی مینا پہنچ جائیں۔ آپ حضرات معلم حضرات کے پروگرام کے مطابق اپنی عمارتوں سے نکلیں۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں تاکہ بسوں میں سوار ہونا اور حج کا سفر آسان ہو۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ وقوف عرفہ جو اصل حج کا دن ہے، 8 ذی الحجہ کی رات ہی سے حجاج کرام کی عرفات کی جانب روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام حجاج کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت سعودی عربیہ نے چند برسوں سے مینا، مزدلفہ اور عرفات کے لیے میٹرو ٹرین کا انتظام کر رکھا ہے۔ چنانچہ مینا کے کچھ محدود علاقوں میں قیام کرنے والے حجاج کرام کے لیے ٹرین کی سہولت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر حجاج کرام کو بذریعہ بس مینا، عرفات اور مزدلفہ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ٹرین سے متعلق کچھ معلومات حجاج کرام کے لیے بہت ضروری ہے۔ مینا روانگی سے قبل حاجیوں کی عمارت میں حج مشن کی جانب سے تمام حجاج کرام کو بریسلیٹ کی شکل میں ٹرین کا ٹکٹ تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا ہر حاجی کو چاہیے کہ اس کو حاصل کر کے اپنے ہاتھ میں پہن لے اور حج کے مکمل سفر میں اس کی حفاظت کرے، کیونکہ غائب ہونے کی صورت میں دوسرا ٹکٹ فراہم کرنا مشاعر مقدسہ میں تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہاں ٹکٹ حاصل کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں۔ مشاعر مقدسہ میں ٹرین پر سفر کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے لیے مختلف اوقات متعین کیے جاتے ہیں، لہذا حج آفس یا معلم کے ذریعے بتائے گئے وقت کی پابندی کریں۔ تنہا ریلوے اسٹیشن نہ جائیں بلکہ گروپ کی شکل میں معلم کے ساتھ روانہ ہو۔ ریلوے اسٹیشن کے گیٹ پر آپ کا ٹکٹ الیکٹرانک مشین اور ٹکٹ چیک کرنے والوں کے ذریعے چیک ہوگا، اس لیے ٹکٹ کو ہاتھ میں پہنے رکھیں، بیگ یا بیلٹ میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کو گیٹ پر روک دیا جائے گا اور آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے۔ ٹرین سے اترنے کے بعد تنہا اپنے خیمے کی طرف جانے کے بجائے معلم کی مدد حاصل کریں۔ راستہ بھول جانے کی صورت میں ہندوستانی رضاکار کی مدد حاصل کریں۔ آپ معلم کے پروگرام کا خیال رکھیں اور وقت مقررہ پر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ جائیں اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے۔ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کر کے ذکر و عبادت میں اوقات کو گزاریں۔ معلوم رہے کہ آج کے دن اس مقدس مقام کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا اپنے اعزاء و اقارب اور عام مسلمانوں کے لیے اور دیگر تمام چیزوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جان لیں کہ اللہ رب العزت آج کے دن اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حاجی میدان عرفات سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نوزائیدہ بچہ۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس لیے آج کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور ضائع نہ کریں۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ عرفات سے مزدلفہ لے جانے کے لیے بھی ٹرین کی سہولت ہے۔ آپ اپنے معلم کی جانب سے متعین کیے گئے رہبر کے ساتھ مینا سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ کی حدود میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں اور مزدلفہ میں قیام کریں۔ کنکریاں چن کر رکھ لیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں۔ آج کے دن آپ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، مگر معلم یا وزارت الحج کے ذریعے دیے گئے پروگرام کے مطابق، لہذا معلم کی جانب سے ہونے والے اعلان کا انتظار کریں۔ معلم کے کارکن آپ کو گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے لے جائیں گے۔ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، آج کے دن آپ کی جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جمرات جانے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ مزدلفہ سے لوٹتے ہوئے سیدھا اپنے خیمے میں آئیں۔ وزارت الحج نے ہر ملک کے لیے کنکری مارنے کا الگ الگ وقت مقرر کیا ہے، لہذا آپ اس کی پابندی کریں۔
तनहा कंकरी मारने ना जाएं, ग्रुप की शक्ल में कंकरी मारने जाएं। अपने खेमे का नंबर याद रखें, अपना कार्ड अपने साथ रखें, जल्दबाजी का मुजाहरा न करें, सामान लेकर कंकरी मारने ना जाएं। कंकरी मारने के बाद कुर्बानी कराएं। अगर आपने कुर्बानी का कूपन नहीं लिया है तो बैंक के किसी भी कैबिन से जो कि मिना में जगह जगह मौजूद होता है कूपन ले सकते हैं, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। कंकरी और कुर्बानी से फारिग होने के बाद सर के बाल हल्क या कसर कराने के लिए सैलून का रुख करें। रास्तों में बैठे हुए लोगों से बाल न कटवाएं। मिना में जमरात के दाहिनी जानिब कसीर तादाद में सैलून मौजूद हैं। कुर्बानी से फारिग होने के बाद 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा के किसी भी दिन हस्ब सहूलत मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर लें। तवाफ़ ज़ियारत के लिए मिना में मुअल्लिम की जानिब से मक्का मुकर्रमा जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता। तवाफ़ ज़ियारत से फारिग होने के बाद मिना वापस आ जाएं और रात मिना में गुजारें। तवाफ़ ज़ियारत के बाद इहराम की तमाम पाबंदियां खत्म हो गई। 11 ज़िलहिज्जा को मिना ही में क़याम रहेगा और तीनों जमरात पर 7-7 कंकरियां मारनी है। 12 ज़िलहिज्जा को 11 ज़िलहिज्जा की तरह तीनों जमरात को कंकरियां मारें और कंकरी मारकर मक्का मुअज़्ज़मा अपनी क़यामगाह पर वापस आ जाएं। आज के दिन मुअल्लिम की जानिब से मिना से मक्का मुकर्रमा ले जाने के लिए बसों का इंतजाम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हज के निजाम के मुताबिक इन साल 12 ज़िलहिज्जा को 50% हाजियों का क़याम मिना में होगा। लिहाजा तमाम ज़ईफ और कमजोर हुज्जाज किराम 13 ज़िलहिज्जा को रमी जमरात के बाद मिना से निकलें। हज के अरकान पूरे हो गए।